سابق وزیر اعظم عمران خان نے کے پی اور دیگر صوبوں میں احتساب کمیشن بنانے کا وعدہ کیا تھا، تاہم کے پی حکومت نے تقریباً 800 ملین روپے خرچ کرنے کے بجائے کمیشن کو تحلیل کر دیا۔ عمران خان نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے میٹرو بس منصوبے پر تنقید کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ میں میٹرو بس منصوبوں کے بجائے لوگوں پر سرمایہ کاری کروں گا۔ تاہم پی ٹی آئی کی زیر قیادت حکومت نے مسلم لیگ نون کی پیروی کرتے ہوئے پشاور میں سب سے مہنگے میٹرو بس منصوبے کا آغاز کیا۔ عمران خان اور وزیر خزانہ اسد عمر نے ضمنی بجٹ پیش کرتے ہوئے اعلان کیا کہ نان فائلرز کو پراپرٹی اور نئی گاڑیاں خریدنے کی اجازت ہوگی، تاہم بعد میں حکومت نے یو ٹرن لیتے ہوئے نان فائلرز کو دیے گئے ٹیکس مراد واپس لے لیے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں نے سرکاری اشتہار پر شہباز شریف کی تصویروں پر تنقید کی، تاہم بظاہر اس کے برعکس ایک اخباری اشتہار میں عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی تصویریں تھیں۔ الیکشن میں آنے سے پہلے عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایل این جی اور سی پیک منصوبوں کے سودے پبلک کریں گے، تاہم اقتدار میں آنے کے بعد خان صاحب نے ان دونوں وعدوں پر یو ٹرن لے لیا۔ عمران خان کے پہلے دورہ سعودی عرب کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب تیسرے اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر سی پیک میں شمولیت پر رضامند ہو گیا ہے، تاہم چینی حکومت کے رد عمل کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت والی حکومت نے اس پر یو ٹرن لے لیا۔ عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد وہ پاکستانیوں کے لیے 1 کروڑ نوکریاں پیدا کریں گے، تاہم کے پی میں پی ٹی آئی کے سینئر وزیر عاطف خان نے اب واضح کیا ہے کہ انہوں نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ سرکاری محکموں میں یہ نوکریاں پیدا کی جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔